وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 8 سورہ طلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کہ جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، سرتابی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے ان کا سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر انہوں نے اپنی اعمال کا وبال چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے اعمال کا آخری جو انجام تھا وہ نقصان ہی نقصان تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ سے ڈرو اے سمجھ بوجھ والو جو ایمان لائے۔ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک سراپے نصیحت کو اتارا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے، احکامات سے پہلے یا احکامات سے بعد میں اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل فرماتے ہیں کہ جس سے انسانوں کو ترغیب ہوتی ہے یا ان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ ہم نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب اس کو دینا ہے، اور وہ ذات ہر وقت موجود ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کا علم ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہم اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ چیزیں انسانوں کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا شوق پیدا کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ترغیب، رغبت پیدا کرنا، عمل کا شوق پیدا کرنا، احساس جواب دہی، اللہ کو جواب دینے کا احساس انسانوں کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ وہی ترغیبی آیات ہیں اور ترغیبی آیات ہیں کہ جن کے اندر ڈراوا بھی ہے کہ دیکھیں جن قوموں نے نہیں مانا، سرکشی کی، نافرمانی کی، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک سراپے نصیحت کو اتارا۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، یعنی ایسا رسول بھیجا جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ایسی آیات مبینات جو روشنی دینے والی، جو ہدایت کا نور پھیلانے والی۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، یدخلہ جنات، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور جنتی ان نہروں میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بہترین رزق طے کر دیا۔
ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ بہترین رزق ملے گا۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی انہی کی طرح 7 پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کیے۔ قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن میں موجود ہے نہ کسی حدیث میں موجود ہے کہ 7 زمینوں سے مراد کیا ہے۔ آیا وہ زمینیں جیسے 7 آسمان اوپر نیچے تہ بتہ ہیں، کیا زمینیں بھی ایسے ہی ہیں؟ اور جیسے آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، آیا زمینوں کے درمیان بھی کوئی فاصلہ ہے؟ اور کیا ہر زمین پر کوئی مخلوق موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھے بغیر قرآن کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا یا قرآن کریم سے اثر لینا یہ اس چیز کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ کائنات کی کتنی چیزیں ہیں جو ابھی تک انسان کے علم سے باہر ہیں، ابھی تک وہ متشابہات میں سے ہے، یعنی کہ بہت ساری قرآن کی آیات جو کسی زمانے میں متشابہات میں سے تھی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا علم بڑھایا یا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بعد میں وہ چیزیں انسانوں کو سمجھ میں آنے لگ گئی، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ ابھی تک متشابہات میں سے ہے، ابھی تک انسان کا اتنا علم کامل نہیں ہوا کہ وہ اس کو سمجھ پائے۔ تو فرمایا کہ یتنزل الامر بینہم، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، اور حکم سے مراد تشریعی احکام بھی ہیں، تکوینی احکام بھی ہیں، یعنی اللہ کی پسند ناپسند کا حکم یہ بھی اترتا ہے آسمان زمین میں، اور کیا ہونا ہے، بارش کب ہونی ہے، کیا کیا آگے حالات آنے ہیں، یہ تکوینی احکامات ہوتے ہیں جو فرشتوں کے ذریعے سے اترتے ہیں، یہ بھی ان کے درمیان اترتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم یقین کر لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس چیز کا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تم یہ یقین کر لو کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے بھی باہر نہیں اور کوئی چیز اس کی قدرت سے بھی باہر نہیں۔ اس کے اندر انسانوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہارے اعمال ہماری نظر میں بھی ہیں اور ہمارے علم میں بھی ہیں، ہماری قدرت میں بھی ہے۔ یہ ساری کائنات ہم نے بنائی ہے، تو بنانے کے بعد ہمارے علم اور قدرت سے نکلی نہیں ہے، بلکہ بناتے ہوئے جیسے ہمارا قبضہ اور ہمارا علم تھا، بنانے کے بعد بھی آج بھی چلاتے ہوئے بھی ہمارا علم اور ہمارا قبضہ اور ہماری قدرت اس پورے نقشے کے اوپر برقرار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا یقین نصیب فرمائے۔